السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں انسائیڈ پاکستان، میں ہوں محمد ظفیر۔ وزیر اعظم کی انتخابی اصلاحات کی پیشکش، قانون سازی ہوگی، بہتر جمہوریت بھی قائم ہوگی۔ جی بی الیکشن نتائج متنازع کیوں؟ بلاول بھٹو کہتے ہیں کہ اسلام آباد میں بیٹھی حکومت جنوری تک کی مہمان ہے۔ جی بی ٹو گلگت ٹو سے انشاءاللہ جلد خوشخبری ملے گی۔ الیکشن کمشنر اپنے عہدے کا پاس نہیں رکھ سکے، اور دوسری جانب گلگت بلتستان کے الیکشن کمشنر کہتے ہیں کہ بلاول لوگوں کے ذہنوں میں شکوک و شبہات نہ پیدا کریں۔ پی ڈی ایم اتحاد، تحفظات اور خدشات، کیا یہ تحریک کامیاب ہو پائے گی؟ جنوری میں حکومت گرانے کی باتیں ہو رہی ہیں، وزیر اعظم صاحب کو گھر بھیجنے کی بات ہو رہی ہے، کیا جنوری تک یہ اتحاد قائم بھی رہے گا؟ افغان دورے کا مقصد یقین دلانا ہے کہ پاکستان امن کے لیے ہر ممکن کوشش کرے گا۔ وزیر اعظم عمران خان پرعزم ہیں کہ افغان امن جو عمل ہے یہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، اور پاکستان پوری دنیا کو یہ بات بتانا چاہ رہا ہے کہ ہم امن چاہتے ہیں اور ہم امن قائم کرنے کے لیے آخری حد تک جائیں گے۔ یہ ہیں آج کے ٹاپکس، ان پہ ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں جناب میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں وقت دیا۔ ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب اقبال سان صاحب، آپ سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، بہت شکریہ آپ نے بھی پروگرام میں وقت دیا۔ میں سب سے پہلے وزیر اعظم، ایک چونکہ ابھی گلگت بلتستان کے الیکشن ہوئے، اور یہ الیکشن بھی شفافیت کے لحاظ سے اس پہ بھی سوالیہ نشان ہیں، اور آج تک جتنے بھی الیکشن ہوئے ان میں ہار تو کوئی مانتا ہی نہیں ہے، اور اب تو انٹرنیشنلی بھی یہی ہو گیا، ٹرمپ بھی نہیں مان رہا، پہلے ہیلری نہیں مان رہی تھی، تو انہوں نے تو چلو پھر بھی 24 گھنٹے بعد ہار مان لی تھی۔ تو پھر ہمارے جناب آج کے وزیر اعظم جب اپوزیشن میں تھے تو تب انہوں نے بھی بڑے دھرنے دیے۔ کب تک یہ ریت چلتی رہے گی کہ ہار جائیں گے تو پھر مانیں گے نہیں، اور آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں دھاندلی بھی ہوئی ہے؟ دیکھیں، اصل میں الیکشن میں ہمارا جو سسٹم ہے نا، تھوڑا سا یہ ہے ویک، اور اس میں دھاندلی کی بڑی گنجائش ہے۔ آپ نے دیکھا کہ یو ایس اے جیسے الیکشن کے اندر بھی اس میں غلطی کی اتنی گنجائش موجود ہے کہ ابھی ٹرمپ اس کی بیس کے اوپر جو ہیں وہ اس کو کورٹ میں چیلنج کرنے کی بات کر رہے ہیں۔ ٹھیک۔ تو پاکستان کا یہ جیسا بھی آپ نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے ایک کہا کہ جی ہم اس کے اندر جو ہے وہ امپرومنٹ لائیں گے، اور یہ الیکشن ریفارمز ہم کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک۔ لیکن اس میں وہی بات ہے کہ 2/3 اکثریت کی ضرورت ہے جو ان کے پاس ہے نہیں، جب تک اپوزیشن ان کا ساتھ نہیں دے گی، جس میں انہوں نے جب تک ہم یہ الیکشن ریفارمز نہیں کریں گے، یہ پروٹیسٹ اور یہ جو اس کی ویکنس ہے کہ دھاندلی کا شبہ اس میں رہے گا۔ ٹھیک، دھاندلی کا شبہ آپ کہہ رہے ہیں بالکل رہے گا، اور خاص طور پہ اقبال خان صاحب، آپ کس طرح دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں کہا یہ جا رہا تھا، اور جس طرح ہم بھی اپنے پروگرامز میں ہم نے بارہا یہ بات دہرائی کہ لگ یوں رہا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی وہاں پہ بڑے اچھے نتائج دے گی اور حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہوگی، لیکن وہاں سے جو رزلٹ آیا وہ بالکل اس کے برعکس آیا، ہمارے تجزیے بھی فیل ہو گئے، اور تھوڑا سا ایک ڈیل یا ڈھیل کی بات ہو رہی تھی تو اس کی بھی نفی ہوئی کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کوئی کہا یہ جا رہا تھا شاید گلگت بلتستان پی ٹی اے آپ کو دے گی تاکہ وفاق میں آپ ان کو تنگ نہ کریں، تو سب کچھ بالکل الٹ ہو گیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ آپ کا میجر ندیم شیخ صاحب، آپ کا، اور دیکھنے والوں کو، ناظرین کو، سننے والوں کو، سب کو السلام علیکم۔ دیکھیں، گلگت کا جو الیکشن ہے ظفیر، اس میں آپ نے جو کوشچن ابھی کیا ہے اس میں آپ اگر غور کریں تو جی بی کے الیکشن اصل میں ہمارے ملک میں 3 نادران ایریاز ایسے ہیں جی، کہ وہاں جب بھی الیکشن وفاق کی حکومت، تو عام طور پہ یہ پرسیپشن کریٹ ہے ٹھیک کہ ہے، جناب وہ فیڈرل کے ساتھ جاتے ہیں، چاہے فیڈرل میں کوئی بھی ہو، اس میں ایک فاٹا ہے، ٹھیک ہے، گلگت بلتستان ہے اور آزاد کشمیر ہے۔ صحیح، لیکن چونکہ یہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن تھا، ساری دنیا اس میں اپریشیٹ کر رہی ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب کو، اور سینئر جو ہمارے صحافی ہیں سلیم صافی صاحب نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا کہ اس گلگت کے الیکشن کو اس بار جو ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پوری دنیا کی توجہ اس طرف مبذول کروائی، ٹھیک ہے، اس میں کامیاب رہے بلاول بھٹو زرداری صاحب، صحیح، اور ہماری کوشش تھی کہ پوری دنیا کے جو آزاد تجزیہ نگار ہیں وہ بھی جناب وہاں پر پہنچیں اور اس الیکشن کا تجزیہ کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے بلاول صاحب 26 دن وہاں بلا ناغہ 26 دن وہاں رہے، موجود رہے، اور گلگت کے مختلف حلقوں میں دن میں 2 3 جلسے وہاں پر کرتے رہے، اور ایک مومنٹم بنایا الیکشن کا۔ بالکل ایسا ہی، اور الیکشن کا جو مومنٹم ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ جناب الیکشن کس رخ پر جا رہا ٹھیک ہے، ہے، ماحول بتاتا ہے، صحیح، لوگوں کی جو اپیرنس ہوتی ہے جلسوں میں وہ بتاتی ہے، اور یہ الیکشن کا ایک روایت ہوتی ہے جی الیکشن میں کمپین کس کی اچھی ہے، لوگ کس کے ساتھ چل رہے ہیں،
तो वो जो मोमेंटम बना था उस पर तज्जिया निगार अक्सर ये तबसरा करते, जिस तरह आपने भी कहा कि हम भी ये समझते शायद पीपल्स पार्टी वहाँ से जीत रही है, और हमारे अपने ज़राए जो पार्टी के ज़राए वो भी ये बताते थे कि जनाब अगर हम सिंगल मेजॉरिटी ना भी होते सही तो भी हम जो है इस काबिल होते कि हम वहाँ पर किसी के साथ मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में होते, लेकिन रिजल्ट आया उसके बरक्स। सही उसके बरक्स आया तो यकीनन फिर तहफ़्फ़ुज़ात तो बनते हैं। सही। एक इलेक्शन आपने इसमें अपने जो है इंट्रो में भी कहा कि GB2 का जो इलेक्शन है, यस, वहाँ पे हमारे जो कैंडिडेट थे उनको 2 वोटों से उनकी शिकस्त दिखाई गई। सही। पूरी रात वो जीतते रहे, सुबह पता लगा 2 वोटों वो से तो जश्न बना के सो भी गए थे। अच्छा, फिर सुबह पता लगा कि उनके हल्के के लोगों ने, पार्टी के वर्करों ने, उनको वोट देने वालों ने इलेक्शन कमीशन के ऑफिस के बाहर जो है वो धरना दे दिया। 3 दिन तक वो धरना रहा और कल रात जो है हमारी जो मालूमात है, अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई, हमारी जो मालूमात है कि जो 2 वोट से इलेक्शन हमने हारा था, जो हमें हरवाया गया या हरा दिखाया गया, वह 142 वोट के साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जीत रही है। ठीक है, तो ये देखिए, ये तो एक इलेक्शन था जिसपे हल्का नंबर 2 का जिसकी हम बात कर रहे हैं। तो जब एक इलेक्शन जब आपको, तो इसमें इकबाल साहब ये भी तो है ना, 4 सीटें जो आपको मिली हैं, जहाँ पे आप जीते हैं, तो आप वहाँ कह रहे हैं फेयर इलेक्शन हुए, इस पे बड़ा क्लोज था, हेड टू हेड मामला बनता रहा, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 2 वोटों का फ़र्क था। ठीक है, लेकिन ये मिला 5 सीटें आपको मिल गई, तो ये इस पे आप कह रहे हैं कि यहाँ पे जेन्युइन इलेक्शन है, जिस तरह आप 2018 के इलेक्शन में कह रहे हैं कि लाड़काना के इलेक्शन बिल्कुल सही था, लेकिन लियारी के इलेक्शन में धांधली हुई, तो ये हम किस तरह इसको जस्टिफाई करें? देखिए, अब देखें, देखा ही जाता है कि कौन सा ऐसा इकदाम होता है जिसकी वजह से कौन हुकूमत बनाने में कामयाब हुआ। अब पीटीआई को देखिए, 2013 में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी फेडरल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाई, वज़ीर आज़म यूसुफ गिलानी थे, आसिफ अली जरदारी साहब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे। ठीक है, और 2015 में गालिबन 15 के शुरू में जीबी का इलेक्शन हुआ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने क्लीन स्वीप किया। ठीक हो गया, इसलिए किया था कि पहली दफ़ा हो रहा था और आपकी हुकूमत वफाक में थी, जो कि हम भी जानते हैं। ठीक हो गया, आई एग्री विद यू जी। दूसरा इलेक्शन हुआ 2013 में, फेडरल में थी नून लीग। ठीक है, वो ले गए। ठीक हो गया, 2009 वाला इलेक्शन हम ले गए, 2015 वाला वो ले गए, उन्होंने भी क्लीन स्वीप किया। ठीक है, वो सिंगल मेजोरिटी मिली। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इस बार दीगर पॉलिटिकल पार्टीज को ये शायद बावर कराने की कोशिश की, क्योंकि ये इलेक्शन फेयर है। देखिए जी, इसमें आज़ाद उम्मीदवार भी जीते हैं, इसमें पीटीआई भी जीती, इसमें पीपल्स पार्टी भी जीती, इसमें नून लीग को भी सीट्स मिली, तो कम से कम ये तासुर देने की कोशिश की गई। अच्छा, वो जो आज़ाद उम्मीदवार है वो मोस्टली वो जाते ही उसके साथ हैं जो हुकूमत, और वैसे उनमें से 4 वो लोग हैं जो पीटीआई ही के अहदेदारान थे, लेकिन वो मिले थे। ठीक है, बकौल पीटीआई। ठीक है, इस पे मजीद बात कर लेते हैं। हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया है सीनियर तजिया का सीनियर सहाफ़ी जनाब असदुल्लाह नियाज़ी साहब ने। बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में वक्त दिया। ख़ासतौर पर वज़ीर आज़म साहब ने कल कहा कि इंतहाबी इस्लाहात लेके आएंगे और जदीद सिस्टम मुतारिफ कराएंगे, क्योंकि जीबी इलेक्शन जो हुए हैं उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। और आपने चूँकि बहुत सीनियर हैं, आप अपने इलेक्शंस कवर भी किए, देखे भी। हमारे यहाँ ये एक रिवायत है कि धांधली का इल्ज़ाम लगाया जाता है, इलेक्शन भले फेयर हों या उनमें धांधली हो। किस तरह देखते हैं ये अमल कितना अच्छा हो सकता है, और आगे चूँकि पार्लियामेंट से इसको पास कराना फिर वज़ीर आज़म के लिए कितना मुश्किल होगा? ये बलूचिस्तान हो या आज़ाद कश्मीर हो या मजमूई तौर पर मुल्क के बाकी हिस्से हों, सूरत हाल ये है कि अब वक्त आ गया है, लोग हर चीज़ को समझते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, देखते हैं। उनकी हमेशा अब तो सोशल मीडिया का दौर है, अब आपको किसी चीज़ को छुपाया भी नहीं जा सकता। बिल्कुल। असल मामला ये है कि गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को वहाँ पर उनकी आबादियों के हिसाब से देखना चाहिए, ना कि एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री स्पॉट के तौर पे उसको देखा जाए। वहाँ लोग आबाद हैं, वहाँ रहते हैं। पीपल्स पार्टी का दौर हो, हमने यही देखा कि वहाँ प्राइम मिनिस्टर घूमते फिरते थे, देखते थे। BISP को यूँ इस्तेमाल किया गया, फिर नून लीग आई, BISP को इस्तेमाल किया गया, और वजीर वहाँ जाकर वादे दावे करते रहे। वही तरीका इख्तियार नया पाकिस्तान वालों ने इख्तियार किया। मिनिस्टर वहाँ पहुँच गए, ऐलान करते रहे, ₹1 पैसा का ऐलान करते रहे, और सूबे बनाने का ऐलान करते रहे। देखिए, बात ये है कि जो स्टैब्लिशमेंट है, अगर उनकी इन्वॉल्वमेंट है, डेफिनेटली इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन उनको सोचना चाहिए कि ये देखिए, इस तरीके से अब ये सूरत हाल नहीं चलेगी। लोगों के हकीकी मसाइल को उनके हकीकी तौर पर मुंतखब नुमाइंदों के जरिए हल करना होगा।
یہ پیپلز پارٹی کے جو دور کے جو نمائندے تھے وہ جب نون لیگ کا دور آیا تو وہ نون لیگ کے ساتھ شامل ہو گئے. اب نون لیگ کا دور ختم ہو گیا, پی ٹی آئی آئی ہوئی ہے تو اس میں شامل ہو گئے. تو یہ نظام کسی طور پہ بھی فائدہ مند نہیں ہے جمہوری نظام کو مستحکم کرنے کے لیے. تو حکومتیں بن جائیں گی. مجھے یاد ہے اسی سندھ کے اندر جہاں آپ بیٹھے ہوئے کراچی کے اندر 90 کے اندر 1990 میں صرف ایک سیٹ پر جام صادق علی نے, ایک جام صادق صرف ایک سیٹ پہ بن, جی ایک نشست تھی اور وہ وزیر اعلیٰ بنا اور ایسا ہی ہے اور حکومت چلائی جب تک وہ زندہ رہے. تو حکومتیں بن جاتی ہیں. لیکن کیا نیازی صاحب میرا سوال بھی آپ سے یہی ہے, آپ بہت سینئر ہیں, آپ نے تمام یہ چیزیں دیکھی بھی ہیں, ہم کب تک اس بوسیدہ نظام کے اندر ہی رہیں گے؟ ہم کیوں نہیں 21ویں صدی میں آتے اور ہم چیزوں کی شفافیت کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ اور وزیر اعظم صاحب نے جو کہا ہے کہ ہم سسٹم لے کے آئیں گے, اور وہ ہمیں, آپ کو بھی یاد ہوگا, آپ اس وقت اسلام آباد سے کور بھی کرتے تھے, وہ دھرنوں میں بھی یہی کھڑے ہو کے کہتے تھے کہ سسٹم ایسا لے کے آئیں گے, صاف ہوگا, بیلٹ پیپر چوری نہیں ہوں گے, اور جو شخص ایک ووٹ بھی ڈالے گا, اگر کوئی یو کے میں بیٹھ کے اوورسیز پاکستانی اگر ووٹ ڈال رہا ہے تو وہ بھی کاؤنٹ ہوگا, اور اگر کسی گاؤں دیہات میں ہے تو وہ بھی الیکٹرانک سسٹم کے ذریعے اس میں آئے گا. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہو نہیں پا رہا. وزیر اعظم صاحب سے میرا یہ سوال ہے جی کہ ہوا کیوں نہیں اب تک؟ 2.5 سال سے اوپر ان کی مدت گزر چکی ہے. اب 3 سال کے بعد جو حکومت ہوتی ہے اس کے جب 2 سال رہتے ہیں تو اس کو کہتے ہیں لیم ڈک, یعنی کہ وہ اپنا وقت گزار چکی ہے. اب جو کچھ بھی کرے گی اس پہ سوالیہ نشان اٹھیں گے. ٹھیک ہے, اس پہ وہ اور جو نظام ہوتا ہے اس کو سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا. لیم ڈک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ وقت گزار چکی ہے, اب یہ بس دن پورے کر رہی ہے. تو اب تو ان کا لیم ڈک کا پیریڈ شروع ہونے والا ہے. تو اگر انہوں نے اصلاحات کرنی تھی. نیازی صاحب, لیکن کب تک یہ دیکھیں, یہ ٹائم گیننگ والا مسئلہ تو وہ ہوتا نا, 2.5 سال اور پورے کر لیں گے, 5 سال ان کے ہو جائیں گے. بلدیات کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ بلدیات کا بڑا زبردست سسٹم متعارف کرائیں گے, نہیں کر سکے, اور کل جو سپریم کورٹ بھرم ہوا اس پہ کہ آپ کیوں ڈیلے کر رہے ہیں, اور آپ نے عوام کے حق پہ ڈاکہ ڈالا ہے. بلدیاتی انتخابات ہمیں نظر نہیں آ رہے, اور جب ہوئے بھی ہیں تو سپریم کورٹ کی بار بار مداخلت پہ ہی ہوتے ہیں. اور یہی وزیر اعظم صاحب کہتے تھے کہ بلدیاتی انتخابات فوری وقت پہ ہونے چاہیے, اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی میں 7-8 مہینے ہو گئے ہیں, سندھ میں 3 مہینے کی مدت پوری ہو رہی ہے, پنجاب بھی اسی طرح. تو بلدیاتی انتخابات کیوں نہیں کرا رہے یہ؟ نہیں, اس کو ان کو نظر آ رہا ہے, مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرپ, یہ اپنی گرپ جو ہے وہ لوز کر چکے ہیں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, ورنہ دیکھیے اس کے اندر کوئی مذاکرہ نہیں تھا کہ اگر آپ نے بلدیاتی ادارے توڑے تھے تو فوری طور پہ انتخابات کرا دیتے, بالکل آپ ہی جیت جاتے. لیکن ان کو نظر آ رہا ہے کہ ان کی گرپ ختم ہو گئی ہے. لوگ مہنگائی سے بہت تنگ ہیں, مہنگائی بار بار لوگ جہاں بھی جاؤ, میں ابھی کراچی سے ابھی پہنچا ہوں, واپس پہنچا ہوں, تو یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی. ابھی میں جس اس میں گاڑی میں واپس ایئرپورٹ گیا تو اس ڈرائیور نے مجھے کہا کہ سر نہ کاروبار ہے, نہ نظام چل رہا ہے, مہنگائی کے ہاتھوں ہم مجبور ہیں, تنخواہ میں گزارا نہیں ہوتا. تو بات یہ ہے کہ پارلیمان کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا. نیازی صاحب لائن پہ رہیے گا, ہمارے ساتھ پینلسٹ پہ موجود ہیں. میجر ریٹائرڈ ندیم شیخ صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, اور اقبال خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی سے. میجر صاحب, آپ نے گفتگو سنی نیازی صاحب کی بھی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ اوور آل چاہے کشمیر ہو یا گلگت بلتستان, وہاں ایک مومنٹم فیڈرل کی طرف جاتا ہے, اور ایجنسیز کی انوالومنٹ ہوتی ہے, الیکٹیبلس میٹر کرتے ہیں. وہی بندہ جو نون لیگ میں جیتتا ہے, پھر اگلے 5 سال کے بعد وہ پی ٹی اے کے پلیٹ فارم سے بھی جیتتا ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے پلیٹ فارم سے بھی جیتتا ہے. یہ تو ایک ہمارا ایک سسٹم چلا آ رہا ہے, اس کو توڑنا, اس کو ختم کرنا بڑا مشکل ہوگا. دوسری طرف وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو گرپ ہے موجودہ حکومت کی وہ کمزور پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہی وجہ ہے کہ سپریم کورٹ بھی بھرم ہے, اور پھر انہوں نے جو وعدے کیے تھے کہ ہم آئیں گے تو الیکشن ٹائم پہ ہوں گے, بلدیاتی انتخابات ہوں گے, وہ برطانیہ کی بڑی مثال دیتے تھے کھڑے ہو کے کہ ہم وہ والا سسٹم متعارف کرائیں گے, لوکل بالکل کاؤنٹی سسٹم ہوگا, اور یعنی ایک یو سی کو بھی ڈیوائڈ کر کے رکھیں گے تاکہ بالکل ایک لوکل لیول تک ہر چیز کا ایکسیس ملے, آپ کی گلی بھی صاف ہو, محلہ بھی صاف ہو. لیکن ہم دیکھ رہے ہیں یہ تو دور کی بات, مہنگائی ہی ختم نہیں کر پا رہے. نیچر کی وجہ سے تھوڑا سا پھنسے ہوئے ہیں, جو کہ ان کی ایک ضدی نیچر ہے اور اوفینسو نیچر ہے. تو اس جگہ پہ وہ آگے پھنسے ہوئے ہیں. بہت سارے ڈیسیشنز جو ان کو کر لینے چاہیے تھے وہ نہیں کر رہے. صحیح.
وہ بہت ڈرے ہوئے ہیں اور کسی طرح سے اس میچ کو ڈرا کی طرف لے جانا چاہتے ہیں. یہ جو اننگ کھیل رہے ہیں اس میں نہ کچھ دیں نہ کچھ لیں اور اس کو کسی طرح سے ڈرا پہ لے جائیں. ڈرا سے یاد ہے وہ کہتے ہیں کہ کیپٹن وہ ہوتا ہے جو ہارنے کا خوف نکال کے لڑے, جیتنے کے لیے جانا ہے بھلے ہار جائے. تو یہ ڈرا دیکھیں, بلدیاتی الیکشن اس ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں بلڈ ہے اس جسم کے, جو ملک ہے اس کی باڈی کے لیے. ٹھیک, جب تک اس ملک میں بلدیاتی الیکشن نہیں ہوتے, گراس روٹ لیول کے اوپر کام نہیں ہوتا, عام آدمی کو سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. ٹھیک ہے, چاہے وہ کوئی بھی ہو. آپ دیکھیں پیپلز پارٹی اس چیز میں سب سے پہلے کوشش کرتی ہے کہ بلدیاتی الیکشن سے بھاگے تاکہ فیڈرل وہ جو ان کی جو پروونشل گورنمنٹ ہے بس وہی چلتی رہے اور اسی کو کسی طرح سے چلائیں. اگر کسی سپریم کورٹ کے کہنے پہ انہوں نے کبھی کر بھی دیا تو پاور نہیں دیتے. ٹھیک ہے, یہی ماڈل عمران خان صاحب اس وقت فالو کر رہے ہیں. وہ ڈرے ہوئے ہیں کہ ایسا نہ ہو کہ کل کو کوئی اس میں کوئی ان کے لیے مسئلہ آ جائے. اور وہ آپ دیکھیں گے جس طرح سے انہوں نے 11 ارب کا پیکیج دیا اور 11 روپے بھی نہیں دیے, اسی طرح سے یہ بلدیاتی الیکشن کا بھی جو یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم ایسے میئر لائیں گے اور یہ کریں گے, ہونا ہوانا کچھ نہیں ہے. یہ کوشش کریں گے جب تک سپریم کورٹ نہیں کہے گی یہ نہیں کریں. سر 1100 ارب سے پہلے 162 ارب بھی تھے تو ملا کچھ نہیں ہے. اقبال صاحب موجود ہیں, وہ میرے سامنے بڑی زبردست بات کی اور میں یہ پوچھنا بھی چاہ رہا تھا. اچھا ہوا انہوں نے یہ ڈسکس بھی کر لیا. انہوں نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا جمہوری حکومتیں ہم نے دیکھی تو عموماً کتراتی ہیں اس چیز سے کہ بلدیات نہ ہی ہوں تو اچھا ہے. ہم نے دیکھا کہ آمریت کے دور میں ڈکٹیٹرشپ میں بلدیاتی انتخابات ہمیشہ ہوئے ہیں اور وقت پہ ہوئے ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ چونکہ ایک طرف خود آپ کا طلبہ سیاست میں بھی بڑا کردار رہا اور یوتھ کے حوالے سے بھی آپ نے کام کیا, تو یہ بڑی موٹیویشن ہوتی ہے. عام بندے, ہر شخص تو ایم این اے ایم پی اے نہیں بنتا, لیکن وہ کم از کم کونسلر کے لیے جاتا ہے, سٹی کونسلر بنتا ہے, خوش ہوتے ہیں. اور پھر ہم جمہوریت کی جو بات کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی خاص طور پہ, تو بلدیات کرائیں, موقع دیں نوجوانوں کو. میں آپ کو بتاؤں ظفیر, اصل میں یہاں پر ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی بہت آسان ہدف ہوتی ہے, بات کر لی جاتی ہے. پیپلز پارٹی جو ہے وہ شاید اس کے اندر میں سمجھتا ہوں دیگر پولیٹیکل پارٹیز کے مقابلے میں برداشت کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے, تنقید سننے کی صلاحیت بھی زیادہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ غیر روایتی طریقے سے وہ اپنی زبان کو بھی استعمال نہیں کرتے, جس طرح گلگت کے الیکشن میں دیکھا گیا. اور ڈے ون سے بدقسمتی سے ہمارے ملک کا وزیر اعظم جس مائنڈ سیٹ کا وہ بندہ ہے, میرے صاحب نے کہا کہ ضدی ہے, میں تو ساتھ ایک لفظ ایڈ کروں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح انہوں نے اپوزیشن کے زمانے میں بدتمیزیاں کی تھیں, وہی لوگ آج ان کے اسی بدتمیزی کے سٹائل میں اتنی سیاست کرتے ہیں. لیکن اب اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت سندھ میں موجود ہے. سب سے آخر میں جو بلدیاتی نظام تھا پورا کمپلیٹ وہ کیا صوبہ سندھ کے اندر. پنجاب میں بلدیاتی الیکشن کب وائنڈ اپ ہوا تھا آپ اس کو دیکھیں, اس کا ٹائم پیریڈ کو دیکھیں. سپریم کورٹ بھرم ہوئی ہے نا, KP پہ. اچھا, اب جب ہم اسپیسیفک پیپلز پارٹی کو ہم نشانہ بنا کر اس کو ٹارگٹ بناتے ہیں, اب بات یہ ہے کہ جو بلدیاتی الیکشن کے فیور کی بات کرتے تھے اور بڑے بڑے دعوے بلدیاتی الیکشن کے حوالے سے بلدیاتی نمائندوں کے لیے کرتے تھے, انہوں نے اپنے 2 صوبوں میں بلدیاتی نظام کا حال کیا کیا, حشر کیا کیا. ٹھیک ہے, تو اپنے اوپر پہلے بات کریں پھر کسی اور کے اوپر تنقید کریں تو ذرا ٹھیک ہے. نیازی صاحب, ایک چیز بڑی اقبال صاحب نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہمارے جو وزیر اعظم صاحب ہیں جناب عمران خان, وہ ابھی تک اپوزیشن کے سٹائل میں حکومت کو چلا رہے ہیں. تو یہ کب تک ہوگا سر؟ 2.5 سال گزر گئے, 2.5 سال رہ گئے, اب لوگوں کی بڑی امیدیں تھی بھی اور ابھی بھی ہیں کچھ لوگوں کی کہ کچھ بہتر ہوگا اس پاکستان میں, لیکن آپ کو لگتا ہے اسلام آباد میں کہ کچھ بہتری کی امید ہے؟ دیکھیے, کب تک کا سوال تو اب بالکل ختم ہی ہو چکا ہے نا. میں نے پہلے آپ سے کہا کہ یہ لینڈا پیریڈ ان کا شروع ہونے والا ہے. ابھی ہمارے ایک دوست نے کہا بلدیاتی نظام کے اوپر بات کی, اس کو بنیادی طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جو پولیٹیکل پارٹیاں ہیں, سیاسی جماعتیں ہیں, وہ بلدیاتی نظام کو اپنا پیرلل نظام سمجھتی ہیں اور تھریٹن فیل کرتی ہیں اس سے. اور کیونکہ ہمارے ایم این ایز, ہمارے ایم پی ایز وہ سمجھتے ہیں کہ گلی محلہ نالے بنوانا ان کا حق ہے, یہ ان کا اختیار ہے, حالانکہ نہیں ہے ان کا اختیار. اسی طریقے سے جب فوجی حکومتیں آتی ہیں ان کو پیار نہیں ہوتا کہ گلی محلہ بنے یا وہ بنے ڈکٹیٹرشپ کے اندر. ان کی کوئی کانسٹیٹیوئنسی نہیں ہوتی, ان کا کوئی حلقہ انتخاب نہیں ہوتا, جس کی وجہ سے وہ اپنا ایک نیا حلقہ انتخاب سسٹم کریٹ کرتے ہیں اور جس کے ذریعے وہ آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں جمہوری جو ڈکٹیٹرشپ کے دوران سب سے زیادہ جو زور دیا گیا وہ جو بی ڈی سسٹم ہو یا اس کا لوکل باڈی سسٹم ہو یا ناظم کا نظام ہو, سارا وہ ایک حلقے کریٹ کرنے کی کوشش کی گئی.
اور میں نے چونکہ NRB کا پورا بہت زیادہ پروسیس پورا دیکھا ہے. NRB نیشنل ریکنسٹریشن بیورو جی جب جی بنایا گیا تھا اس میں سارے فوجی جنرل اور بیٹھے تھے. اس کے بعد پھر وہ ان کو دیا گیا تھا, ایک MNA کو دیا گیا تھا. تو وہ جو پارلیمان کے اندر جواب دہی نہیں تھے. صحیح. NRB کا جو چیئرمین تھا ٹھیک. وہ اور سوال ہوتا تھا کہ بھائی اس کا NRB کے معاملات کا جواب کون دے گا پارلیمنٹ. تو پتہ چلتا تھا کہ وہ ٹھیک ہے. چونکہ اس کے آرڈیننس کے اندر یہ لکھا ہی نہیں ہوا کہ وہ کس کو جواب دے گا اور کس کے ماتحت ہوگا. ٹھیک. تو وہ پھر بعد میں جب ان کو بریفنگ دینی پڑی پارلیمان کی مداخلت کے اوپر تو وہ 2 بریفنگ کے بعد بھاگ گئے تھے. انہوں نے بریفنگ دلوانا چھوڑ دیا. بالکل صحیح. اسمت اللہ نیازی صاحب صحیح فرما رہے ہیں آپ کہ ہمارے ہاں میرا کنکلوڈنگ جملہ یہ ہے جی جی کہ پورا اسٹرکچر بنانا ابھی 18ویں ترمیم کے اندر کریٹ کرنے کی کوشش کی, لیکن مکمل ایک ڈھانچہ دینا ہوگا لوکل باڈیز کے نظام کے حوالے سے, ورنہ اور اس کی اگر نہیں کوئی حکومت اس کو اس کے انتخابات میں گئے تو اس کو جواب دہ ہونا چاہیے اس اسٹرکچر کے تحت. آئین کے اندر آپ کو ڈالنا ہوگا اس کو. ٹھیک ہے. بہت شکریہ اسمت اللہ نیازی صاحب. پورا سسٹم بدلنا ہوگا آپ کو, اور جب تک یہ سسٹم بدلے گا نہیں تب تک صحیح معنوں میں جو اختیارات کی نچلی سطح تک منتقلی ہے وہ نہیں ہو پائے گی. اور جمہوریت کی خصوصیت بھی یہی ہے, اور ہماری جمہوری پارٹیز کو, اور خاص طور پہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس لیے بھی کرتے ہیں کہ ان کی قربانیاں ہیں. وہ جانتی ہے کہ بالکل نچلی سطح کا کارکن کتنا امپورٹنٹ ہے, امپورٹنس دیتے بھی ہیں, لیکن انہی کارکنوں کے کچھ تحفظات بھی ہیں. ان تحفظات کو بھی دور کرنا ان سیاسی پارٹیوں کی ذمہ داری ہے. ناظرین اس پہ مزید بات کریں گے لیکن اس سے پہلے ایک کمرشل بریک.